حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے، جو ان کا اپنی امت کے لیے اللہ سے درخواست کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ جن لوگوں نے میری بات مان لی تو وہ تو میرے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے میری بات نہیں مانی تو ان کے لیے آپ کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، انک انت الغفور الرحیم، تو آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے ایک ہی بات کہی کہ اللہ آپ ان سب کو معاف کر دیجئے، اور یہ دلیل ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ پچھلی قومیں اور پچھلے انبیاء کرام اور ان کی محنتیں اور ان کی دعوت اور ان کی دعائیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسی لیے سنائی ہیں کہ ایک تو یہ اندازہ ہو کہ پچھلے نبیوں نے اپنی قوموں میں کس طرح محنت کی تھی، اور اس کے جواب میں قوم نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پچھلے نبیوں اور قوموں کے حالات کو سن کر یہ بھی اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان نبیوں کے مقابلے میں کتنے شفیق اور کتنے مہربان ہیں اور کتنی محبت کرنے والے، اس کا بھی اندازہ ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے حالات اور واقعات قرآن پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو سنائیں۔ چنانچہ قرآن جو ہے وہ نبیوں کی دعوت اور ان کی محنت اور اس دعوت پر آنے والی تکلیفیں امت کی طرف سے، قوم کی طرف سے، اور پھر اس کا نتیجہ، یعنی اس سب کے بعد کیا ہوا، تو ہر نبی کے حالات جہاں بیان کیے گئے وہاں سب کرنے کے بعد پھر اللہ کی مدد کا آنا، اور جو نبی کے ماننے والے تھے ان کا کامیاب ہو جانا، اور جو نبی کے نافرمان تھے ان کا عذاب کے ذریعے سے ہلاک ہو جانا، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور ان سب کو سنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پچھلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یعنی آپ غور کریے کہ شعیب علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور ان کی قوم
کی جو غلطی تھی وہ غلطی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے، یعنی ڈنڈی مارتے تھے، کم تولتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بھئی ایسا کام مت کرو، یہ غلط ہے۔ قوم نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ غلطی کیا تھی؟ کم تولنا، وزن ناپ کم کرنا۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا ان کے اس جرم کی وجہ سے ہوا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ذرا اپنے حالات پر غور کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناپ تول میں گڑبڑ کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور کتنے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کتنے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ملاوٹ بھی ناپ تول کی کمی کی ایک شکل ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہر پیٹرول پمپ پر جانے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹرول پمپ چور ہے نا، اور اپنی اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی عقل لڑاتا ہے کہ جی ہم کیسے اس کی چوری سے بچیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 10 روپے بڑھا کے ڈلواؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بغیر فیٹ کرائے ڈلواؤ۔ اپنے اپنے جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھئی تم اس طرح ان کی چوری سے بچ جاؤ گے۔ تو اندازہ لگاؤ، یہ ایک پیٹرول پمپ کا حال ہے۔ کڑوا تیل بیچنے والا وہ تیل میں ملاوٹ کر رہا ہے، سرسوں میں پتہ نہیں کیا کیا ملا رہا ہے، ملا کر بیچ رہا ہے اور عرصے سے بیچ رہا ہے۔ اصلی گھی اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ اس میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ یعنی ملاوٹ کی تو حد یہاں تک ہو گئی کہ اب کسی چیز کے بارے میں یہ یقین کر لینا کہ یہ خالص ہے، یہ بڑا مشکل کام ہو گیا۔ اور پوری قوم مبتلا ہے، اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں۔ لیکن اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم غور کرو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس سب کے باوجود میں نے تمہیں زمین میں نہیں دھسایا۔ اس سب کے باوجود میں نے تمہیں زمین میں نہیں دھسایا۔ یہ جو پچھلے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اور ان واقعات پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی پکڑ اور جو ان پر عذاب آیا، اس عذاب کو ہمیں سنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ایک تو ان غلطیوں سے ہم شاید اس کو سن کر کے بچ جائیں، اور دوسرے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی اور کتنی بڑی ڈھال ہے۔ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم نے ان سے ایک مطالبہ کیا، اور مطالبہ کیا کیا کہ صالح ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور تم جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہو ہم اس رب پر ایمان لے آئیں گے، تم جس طریقے پر چلنے کو کہہ رہے ہو ہم اس طریقے پر چلنا شروع کر دیں گے، ہماری ایک بات پوری کر دو۔ ایک بات کہ لے، کیا بات؟ یہ ہے کہ اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو، اس پہاڑی سے
اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ ساری قوم جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ایمان لے آئے، ہلاکت و بربادی سے بچ جائے، یہ اس کا ایک مطالبہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہو کہ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو۔ اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اللہ ایسا کر دیجئے تاکہ یہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی۔ اب جب وہ اونٹنی، ظاہر بات ہے کہ وہ تو معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا ہوا ایک معجزہ تھا، ایک علامت تھی، تو اس اونٹنی کی شان ساری اونٹنیوں سے الگ تھی۔ وہ جب چشمے پہ چلی جاتی تو اکیلے پورے چشمے کا پانی پی جاتی، وہ چراگاہ میں چلی جاتی تو اکیلے سارا چارہ کھا جاتی۔ اب قوم بڑی پریشان ہو گئی، ایمان تو کیا لاتے؟ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جو تمہاری اونٹنی نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا یا اس کو مارنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب قوم رونے پیٹنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ پھر ہم اپنے اونٹوں کو کہاں پانی پلائیں اور ہم ان کو کہاں چارہ کھلائیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو صالح علیہ السلام نے باری باندھ دی، انہوں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، ایک دن ہماری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے اونٹ پانی پیئیں گے، ایک دن ہماری اونٹنی جنگل میں چراگاہ میں جائے گی، ایک دن تمہارے اونٹ جائیں گے۔ باری بن گئی، اور قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، دیکھو یہ اللہ کی علامت ہے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اور اس قوم کے چند لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، اور اس اونٹنی کو مارا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور عذاب کیا آیا؟ عذاب یہ آیا کہ چونکہ صالح علیہ السلام سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اللہ کی طاقت بتا رہے تھے، اللہ کی قدرت بتا رہے تھے۔ اچھا، چونکہ صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بڑی طاقتور تھی، یعنی قرآن کے بیان کے مطابق وہ 60 ہاتھ لمبے تھے، اور اسی اعتبار سے ان کے جسم تھے، اور اسی اعتبار سے، اور ان کی عمریں 300 سال میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بچپنے میں مر گیا، 300 سال کہ بچپنے میں مر گیا، اتنی عمریں تھی، اور اتنی قابل قوم تھی، اتنی قابل قوم تھی کہ پہاڑوں کے اندر کاٹ کر کے مکان بنانے کا فن جانتی تھی، آرکیٹیکٹ، انجینئر۔ آج کل یہ جو مکانات کے نقشے بناتے ہیں یہ آرکیٹیکٹ کہلاتے ہیں، ان سے زیادہ قابل آج تک تاریخ دنیا میں آرکیٹیکٹ نہیں پیدا ہوئے، اتنے قابل تھے، پہاڑوں کے اندر مکانات بنائے تھے اور پہاڑوں کے اندر ہی رہتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو سنائی اور بتائی، تو چونکہ خود طاقتور تھے، اور جب آدمی خود طاقتور ہوتا ہے تو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، انہوں نے کوئی حیثیت نہیں، اس کو تو میں یوں نپٹا دوں گا، اس کو تو میں یوں کر دوں گا، اس کو تو میں یہ کر دوں گا۔ جب طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے تو وہ قوم طاقت کے نشے میں چور ہو گئی، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا،
ہم اتنے طاقت والے، ہم اتنے لمبے چوڑے، ہم ایسے، ہمارے مکانات ساؤنڈ پروف، ہمارے مکانات ایئر پروف، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی اور اللہ کی نشانی کے ساتھ تم نے چھیڑخانی کی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہنے لگے کہ صالح کیا تم ہم کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، لے آؤ۔ اور وہ ادھر چار بدبختوں نے اونٹنی کو مار دیا۔ اب یہ ساری قوم جو تھی یہ بھاگی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو یہ بھاگ کر گئے، کہنے کہ ہمارا کیا بگڑے گا، اپنے اپنے مکانوں میں گئے اور دروازے بند کر لیے کہ پہاڑوں کے اندر ہیں، ساؤنڈ پروف ایئر پروف مکان ہیں، اب اندر عذاب کون سا آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، ایک فرشتہ، اور اس فرشتے نے اس بستی میں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری، صرف ایک چیخ ماری، اور اتنی زبردست چیخ ماری کہ ان کے سینوں کے اندر ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہیں تڑپ تڑپ کر اپنے گھروں کے اندر پوری قوم مر گئی، ختم ہو گئی۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ اللہ کی نشانی کی ناقدری۔ قرآن اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اب قرآن کی ناقدری، بالکل ایسا ہی جرم ہوا نا جیسا صالح علیہ السلام کی قوم کا اس اونٹنی کی ناقدری کرنا، جیسے ان کا جرم تھا، ایسے ہی ہم اگر قرآن کی ناقدری کریں تو یہ ویسے ہی جرم ہوا نا کہ اللہ کی نشانی کی ناقدری۔ اب ہم میں سے دیکھ لو، اور ناقدری کیا ہے کہ قرآن جو بتائے اس کو نہ ماننا، یہ ناقدری نہیں۔ باپ یہ کہے کہ بیٹا پانی لے آؤ، اور بیٹا کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں لاتا۔ باپ یہ کہے کہ بیٹا پانی پلا دو، کہ ابا ہمت نہیں ہو رہی، یہ ناقدری نہیں۔ تو قرآن جن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ہم اگر اس سے نہیں رک رہے ہیں تو یہ قرآن کی ناقدری نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، سود کو مٹا کر رکھ دوں گا۔ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ جو اپنے سود سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور اب دیکھ لو ذرا، آج کی دنیا کا کاروبار سسٹم 90% سود پر چل رہا ہے، 90%۔ اور جی اب تو صرف کاروبار ہی نہیں رہ گیا، اب تو گھر بھی سود پر، گاڑی بھی سود پر، کاروبار بھی سود پر، سامان بھی سود، سب سود پر۔ تو یہ قرآن سے بغاوت نہیں؟ یہ قرآن کی ناقدری نہیں؟ دیکھو قوم نے ایک مرتبہ ناقدری کی تو پوری قوم کو ایک چیز سے میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم غور کرو کہ تمہارے نبی کی رحمت کا حصہ تم کو کتنا ملا کہ اتنے سب کے باوجود میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، اتنے سب کے باوجود میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا۔ اور یہ تو میں نے ایک بات بتائی قرآن کی، ایک بات،
قرآن نے کہا نماز قائم کرو، 95% طبقہ بے نمازی ہے، ناقدری نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، اور 99.9% جھوٹ بول رہے، ناقدری نہیں، اللہ کے کلام کی ناقدری نہیں۔ اگر قرآن پر غور کرو گے تو آج کی تاریخ میں ہم قرآن کی 99 باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، جن کا ہمیں پاس نہیں، لحاظ نہیں، خیال نہیں۔ قرآن کہہ رہا غیبت مت کرو، 90% غیبت میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا بدگمانی مت کرو، 90% بدگمانی عام ہے۔ قرآن کہہ رہا کسی کو برے نام سے، برے لقب سے مت یاد کرو، کسی کو تانے مت دو، کسی میں عیب نہ لگاؤ، نماز میں سستی مت کرو۔ نہ پڑھنا تو الگ ہے، قرآن کہہ رہا نماز میں سستی مت کرو، ناقدری نہیں ہے۔ اگر گنایا جائے تو قرآن کے جو احکامات ہم کو ملے ہیں، ہم 90% پر تو ناقدری کر رہے ہیں، اور پوری قوم کر رہی، پوری امت کر رہی۔ آپ اگر تلاش کرو گے تو کئی شہروں میں کہیں 2-4 مل جائیں گے جو قرآن کے قدردان ہوں گے، کئی شہروں میں جا کر کہیں 2-4 مل جائیں گے۔ اور یہ بات میں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں، یہ صرف آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں۔ اتنی ناقدری اللہ کے کلام کی، جو اللہ کی نشانی ہے، اور اس ناقدری کے باوجود اللہ عذاب تو کیا بھیجتا، اللہ مستقل نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے، مستقل۔ ایسے ہی آپ پڑھتے چلے جائیے، پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھیے اور قرآن میں پڑھیے تو نظر آئے گا کہ وہ سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کئی عذاب آئے، صورتیں مسخ کر دی گئیں، سور بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، جوئیں مسلط کر دیے گئے، خون مسلط کر دیا گیا کہ ہر چیز میں خون، پانی بھرا خون، کھانے کا لقمہ اٹھایا خون، جوئیں مسلط کیے گئے تو ہر جگہ جوئیں، کھانے میں، پانی میں، لباس میں، کپڑوں میں، بستر میں، جہاں جوئیں 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 جوئیں، ٹڈی مسلط کر دی گئی، دسیوں عذاب آئے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے عذاب آئے۔ وادی تیہ میں، میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 دن کے لیے بند کر دیا، لیکن اس بند کرنے کے بعد بھی انعام کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، کیا؟ من و سلوہ اتارا کہ یہ کھاؤ اور پیو، بس رہو گے اس سے ہر چار دیواری کے اندر۔ تو قوم نے اس کی بھی ناقدری کی، کیا کہنے لگے کہ ہمیں تو پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور دال چاہیے اور سبزی چاہیے، ہم ایک طرح کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، اور یہ سب کرتے رہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا صرف من و سلوہ کی قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں کوئی چیز سڑا نہیں کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہی جب من و سلوہ کو اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا، یہ کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا، تو اللہ نے اس کو سڑانا شروع کر دیا۔ یہ ایسے بہت سارے کام ہوئے جس کی وجہ سے ان پر مختلف عذابات آتے رہے۔ مچھلی بہت پیدا ہوتی تھی، اس کا کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، باقی پورے ہفتے کرو، اجازت ہے۔ ایک سنیچر گزرا، دو سنیچر گزرے، اچھا سنیچر کو شکار مت کرنا، ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ ادھر دوسرا امتحان آ گیا کہ جب سنیچر کا دن آتا تو ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی، کیونکہ وہ تو اللہ ہی کی تو مخلوق تھی نا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب ذرا ان کا امتحان لو۔ اب یہ جو اوپر مچھلیاں آئیں تو دیکھ کر ان کی رال ٹپک گئی، ان کے یار اب آج کا دن منع کر دیا اور آج ہی سب اوپر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تم اس پر جمے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازے کھول دیں گے۔ تو قوم نے نہیں مانا اور کیا کیا، جسے کہتے ہیں ہم لوگ کیا جگاڑ، ہندوستان جگاڑ بہت جانتا تھا، وہ بھی جگاڑ جانتے تھے، اور یہ ہندوستانیوں کو جگاڑ وہیں سے ملی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے مچھلی کے شکار کے پوائنٹ تھے وہاں جاتے اور وہاں جا کر کے نہر میں سے راستہ کاٹتے، ایک گڈھا کھودتے اور ایک راستہ کاٹتے، اور اس راستے سے پانی کی رفتار کو اس گڈھے میں لاتے تو وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بہ بہ کر کے گڈھے میں آ جاتی، اور پھر اس کے بعد اس راستے کو بند کر دیتے، اور جب سنیچر کا دن گزر جاتا تو اتوار کو آتے گڈھے میں سے مچھلیاں نکال کے لے جاتے۔ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور عذاب کیا آیا، کونو قردۃ خاسئین، کہ جاؤ تم مردود بندر بن جاؤ، اور پوری قوم بندر بن گئی اور 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئی۔ کیا بات تھی کہ ایک دن ایک چیز کو تمہارے لیے حرام کیا گیا، اس حرام سے نہیں روکے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، شریعت نے کتنی چیزیں حرام کی، اور ہم ان حرام کو حرام ہونے کا تو خیال کیا کرتے، حرام کو حلال سمجھے بیٹھے ہوئے، اور حلال سمجھ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی ناقدری نہیں، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آنا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالی نے ہم پر عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تحفے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کو آپ اپنے کسی عذاب سے ایک ساتھ ہلاک نہ کیجیے گا، میری قوم کو، میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیجیے گا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے۔ اس لیے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کا کوئی بھی عذاب عالمی سطح پر نہ آیا اور نہ آئے گا، عالمی سطح پر کہ پوری انسانیت اس میں تباہ و برباد ہو اور سب ہلاک ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی مان گئے کہ یہ نہیں ہوگا۔
اچھا پھر اتنا ہی نہیں مانگا، پھر آگے اور مانگ لیا، اور آگے کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم دو چیزوں کا اختیار دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، اگر آپ کہیے، یا تو یہ چیز ہم آپ کو دے دیں کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، اور یا پھر آپ کو شفاعت دے دیں کہ آپ جس کی سفارش کریں اسے جنت میں داخل کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور پھر آگے فرمایا مجھے امید ہے کہ میری شفاعت پر میری امت کئی گنا زیادہ جنت میں داخل ہو جائے گی. آج ہی صبح میں سبق پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میری امت کے داخلے کے لیے اللہ نے جو دروازہ بنایا ہے اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار سوار، تیز ترار قسم کا گھڑ سوار جو بہت تیز گھڑ سواری کرتا ہو اور بہت تیز گھوڑا دوڑاتا ہو، وہ ایک دروازے کے کنارے سے دوڑنا شروع کرے اور دوسرے کنارے تک جائے تو اس کو 3 مہینے کا عرصہ لگے. اتنا چوڑا دروازہ میرے اللہ نے میری امت کے جنت میں داخلے کے لیے بنایا ہے. آگے سنو، پھر فرمایا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دروازے سے میری امت کی اتنی بڑی بھیڑ داخل ہو رہی ہے کہ ان کے آپس میں کندھے چھلتے جا رہے ہیں. ہم تو یہ حدیث پڑھ کر کے بچوں سے کہنے لگے پھر تو کوئی نہیں بچے گا، اللہ سبھی کو پہنچا دیں گے. کس کے طفیل؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. تو پچھلی قوموں، پچھلے نبیوں، پچھلے ان کے جو حالات ہم کو سب سنائے گئے ہیں، ہم کو وہ سب اپنی جگہ پر ہے کہ ان ساری چیزوں سے مقصود یہ ہے کہ نبیوں کے حالات سن کر ہم اپنے آپ کو درست کریں اور نبیوں والی محنت کو، نبیوں والے کام کو، نبیوں والی فکر کو، نبیوں والی دعا کو اور نبیوں والے رونے دھونے کو ہم اپنا بنائیں. یہ سب تو مقصود ہے ہی، اس سب کے علاوہ یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سب جو تم نے پڑھا دیکھا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اور پچھلے نبیوں کا اور پچھلی حالات اور پچھلی ساری چیز، ان سب کو دیکھ کر تم یہ اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے رحمت للعالمین ہیں اور کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ سارے جنت میں جانے والوں کی صفیں لگائے گا اور وہ سارے جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 صفیں ہوں گی. ساری جنتیوں کی، پوری انسانیت میں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان سب جنتیوں کی جو صف لگیں گی وہ 120 صفیں ہوں گی. پھر فرمایا کہ ان 120 میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 میں ساری انسانیت ہوگی. اب اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان اور کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو جتنے گناہ پچھلی قوموں میں لوگوں نے کیے، جتنی غلطیاں پچھلے نبیوں کی امتیوں نے کیے ہیں، سب ہمارے اندر ہیں، سب ہیں ہمارے اندر، اور تھوڑی موڑی نہیں، بہت بڑی تعداد میں. لوط علیہ السلام کی قوم، کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں بے حیائی عام ہوئی.
زنا عام ہوا، بے حیائی عام ہوئی. اس زنا اور بے حیائی کے نتیجے میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اس پوری قوم کی بسنے والی بستی کو جبریل علیہ السلام اپنے بازو پر اٹھا کر لے گئے اور آسمان سے لے جا کے زمین پہ پٹخ کر پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. کوئی گلی بچی ہے زنا سے؟ کوئی گلی بچی ہے زنا سے؟ کوئی گلی بچی ہے بے حیائیوں سے؟ لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے رحم فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ ہم پر اپنا عذاب مسلط نہیں کیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اگر ساری زندگی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو پائے گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی یہ تمنا، اور نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو معصوم ہے. نبی وہ ہے جو اللہ کا منتخب برگزیدہ بندہ ہے اور اللہ نے اس کو دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. نبی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. نبی وہ ہے جس کی تائید اللہ فرشتوں کے ذریعے سے فرماتا ہے. اتنے اعلی مقام پر ہونے کے باوجود آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی تمنا یہ تھی کہ ہمیں نبی نہ بناتے، محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دیتے. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے جو ہم اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بن مانگے پیدا ہوئے. اور آپ کا پیار دیکھو، اللہ کے رسول کے صحابہ بیٹھے اور اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کامل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ کامل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ جی فرشتوں کا. لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جائے گا وہی کریں گے. تو سب سے کامل درجے کا ایمان تو فرشتوں کا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کا؟ ارے فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طاقت دیکھ رہے ہیں، سارا نظام دیکھ رہے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ پھر صحابہ کہنے لگے کہ تو پھر نبیوں کا؟ کہنے لگے نبی کے پاس تو آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کا کلام لا رہا ہے، اللہ کا پیغام لا رہا ہے، قدم قدم پر اس کی رہبری اور رہنمائی فرشتے کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. اب وہ ایمان نہیں لائے گا تو اور کون ایمان لائے گا؟ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر ہم لوگوں کا؟ کہنے لگے تم لوگ، تمہارے سامنے اللہ کا نبی موجود، تمہارے سامنے جبریل آ رہے ہیں، تمہارے سامنے قرآن اتر رہا ہے، تمہارے سامنے اللہ کی مدد آ رہی ہے، تمہارے سامنے اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ صحابہ خاموش ہو گئے. کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، کہ پھر تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان ان کا ہے جو میرے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ آسمان سے اترنے والی مددوں کو دیکھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں گے اور میرے اوپر بھی ایمان لائیں گے کہ سب سے کامل درجے کا ایمان ان کا ہے. اب سوچو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر پھر ایمان بھی عطا فرما دیا. کتنی بڑی نعمت، سوچ نہیں سکتے
کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ ہم دنیا میں آئے اور پھر اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور ایمان والے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اتنی بڑی نعمت. صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں جا رہا ہوں, میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو میرا سلام کہہ دینا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میرے بعد جو میرے بھائی آئیں گے ان کو میرا سلام کہہ دینا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کون ہیں؟ فرمایا تم تو ساتھی ہو, تم تو ہمارے ساتھی ہو, وہ جو ہمارے بعد آئیں گے اور ہم پر ایمان لائیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ جو ہمارے بعد آئیں گے اور ہم پر ایمان لائیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں. اب سوچو کتنی بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کا مقابلہ ہم نافرمانیوں سے کر رہے ہیں. اتنی ساری نعمتوں کا مقابلہ ہم نافرمانیوں سے کر رہے ہیں, بغاوت سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں. پل پل شیطان نے یہ سمجھا دیا ہے کہ نماز چھوڑنا نافرمانی, روزہ نہ رکھنا نافرمانی, ذکر نہ کرنا نافرمانی, قرآن نہ پڑھنا نافرمانی, اور تھوڑا آگے بڑھے تو داڑھی نہ رکھنا نافرمانی. یہ سمجھا دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرنے کی توفیق دے دی, نماز پڑھنے لگے, قرآن پڑھنے لگے, روزہ رکھنے لگے, داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہننے لگے, تو شیطان نے مطمئن کر دیا کہ تم تو اب بالکل کامل ہو گئے. اب آدمی کیا کہتا ہے اتنا کرنے کے بعد, پھر کیا کہتا ہے ویسے تو میں کوئی گناہ کرتا نہیں, ویسے تو میں کوئی غلطی کرتا نہیں, لیکن پھر بھی اگر ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے. کہتے نہیں کہتے کیوں کہ اتنے کام کر لینے کو اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کامل ہو گئے. اب چاہے معاملات خراب ہو, چاہے معاشرت خراب ہو, چاہے اخلاق خراب ہو, چاہے لین دین خراب ہو, چاہے زبان کا گندا ہو, چاہے دل کا گندا ہو, چاہے اپنی زندگی منافقوں والی بنا رکھی ہو, چاہے صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتا ہو, چاہے دھوکے دیتا ہو, چونکہ میرے چہرے پر داڑھی ہے, میرے سر پر ٹوپی ہے, اور چونکہ میں مسجد کی پہلی صف کا نمازی ہوں, اور چونکہ میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے, اس لیے میں دیندار ہوں, اس لیے میں تو کوئی غلطی کرتا نہیں. شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کر دیا. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان سب کاموں کو کرتے ہوئے نفاق کی زندگی گزار رہا ہے. ان کے پاس آتا ہے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں, آپ جیسا ہوں, آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں, جو آپ کہیں, میں بھلا آپ کے خلاف جا سکتا ہوں, میں بھلا آپ کے خلاف کر سکتا ہوں. ان کے پاس پہنچا, جی میں تو آپ ہی کے ساتھ ہوں, میں تو وہاں ذرا خبر لینے جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے, دیکھ کے تو آؤں ذرا کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, میں تو وہاں اس لیے گیا تھا, ہوں تو میں آپ ہی کے ساتھ. اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے, حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے. قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ یہ جو نفاق کی زندگی گزارنے والا ہے, اس کے منہ پہ اس کی جیسی اور اس کے منہ پہ اس کی جیسی, کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم میں گرایا جائے گا تو 70 سال تک گرتا چلا جائے گا اور وہ اس کی سطح پر نہیں پہنچے گا. جہنم اتنی گہری ہے. قرآن کہہ رہا سب سے نیچے ڈالوں گا ایسے آدمی کو, نفاق والی زندگی گزار رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے, منہ پر منہ کر رہا ہے,
منہ پر جھٹلا رہا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا، دھوکے دے رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے. ایسے نہ جانے کتنے گناہ ہیں جن کو کر رہا ہے لیکن اپنی داڑھی ٹوپی نماز تسبیح قرآن کی وجہ سے وہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. لین دین کی خرابی، معاملات کی خرابی، وعدے کی خلاف ورزی زندگی کا شیوا بن گیا ہے، اور اس سے نکلنے کا خیال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں، یہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہماری ان سب غلطیوں کے باوجود اللہ ہم کو چلا رہے ہیں. ان سب غلطیوں کے باوجود، ہمارے جھوٹ کے باوجود، ہمارے نفاق کے باوجود، ہمارے دھوکے کے باوجود، ہماری معاملات کی خرابی کے باوجود، ہماری ناپ تول میں کمی کے باوجود، ہماری غیبتوں کے باوجود، بہتان کے باوجود، اس سب کے باوجود اللہ چلا رہے ہیں. چلو شاید اب سمجھ میں آ جائے، شاید اب توبہ کر لے. اچھا، اور اللہ کا نظام دیکھو. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بار بار موقع دیتے ہیں. اور موقع کیسے دیتے ہیں؟ موقع ایسے دیتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں تک اسے پہنچا دیتے ہیں جو اس کو سمجھا دے، سنا دے، بتا دے، اس کو احساس دلا دے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ احساس دلا دے، اس کو یہ سمجھا دے کہ تم غلط کر رہے ہو. ایسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، ایسی باتیں سنوا دیتا ہے، ایسی محفلوں میں بٹھلوا دیتا ہے، اور یہ ان سب کو سننے کے باوجود پھر بھی یہ اسی راہ پر جمع رہتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ پلٹے گا نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ ان کا دل حق بات کو قبول کر ہی نہیں سکتا، چاہے سمجھانے والے کتنا کیوں نہ سمجھا دیں، اثر ہی نہیں کرے گی. یہ اس ساری حق بات کو دوسرے معنی پہنا دے گا اور اس حق کو حق سمجھے گا ہی نہیں، کیونکہ مہر لگی ہے، اندر جا ہی نہیں رہی. اور پھر فرمایا وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دیں گے کہ یہ سنے گا لیکن انسنا بنا رہے گا، سن کے اٹھ کے جائے گا اور پھر زندگی اسی رنگ میں رنگی رہے گی کہ سنی انسنی ہو گئی. اور وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں گے کہ حقیقت کا ادراک اس کو ہونے ہی نہ پائے، یہ صحیح غلط کو پہچان ہی نہ پائے، اور یہ جہاں چل رہا ہے وہیں چلتا رہے. ایک نیک دل بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ فلاں قبرستان میں فلاں قبر پر ایک آدمی آیا اور اس نے قبر کھولی، اس میں عورت کا جنازہ تھا، اس نے اس جنازے کو باہر نکالا، اس کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کر کے اور پھر اس جنازے کو بند کر کے گھر چلا گیا. یہ پورا خواب میں منظر دیکھا اور سب پہچان لیا کہ آدمی کون ہے، قبرستان کون سا ہے، قبر کون، سب پہچان لیا. اور جب وہ چلا گیا تب پھر کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اس آدمی کو، اس زانی کو جس نے زنا کیا ہے، اس کو تم اپنے دربار میں وزیر بنا لو. اور آنکھ کھل گئی. اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنا بڑا جرم کرنے والا، اتنی بڑی غلطی کرنے والا، اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو اپنے دربار میں وزیر بنا لو. صبح ہوئی،
بادشاہ نے فوراً آدمی دوڑائے اور سب بتا کر کے علامتیں اور یہ وہ سب چند گھنٹوں کے اندر اس کو گرفتار کر کے لے آئے. آدمی آ گیا لیکن بادشاہ بہت پریشان تھا کہ میں کروں کیا. انہوں نے کہا بھائی اسے رکھو رات بھر، کل دیکھیں گے. کسی فکر میں کہ اللہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، یہ کیوں کہا گیا. تھا بہت نیک دل بادشاہ، بڑی دعائیں کر کے پھر سویا. تو پھر رات اس نے خواب دیکھا. تو جیسے ہی یہ کہا گیا کہ اس کو اپنا وزیر بنا لو، اس نے فوراً سوال کیا کیوں، میں اس کو اپنے دربار میں وزیر کیوں بناؤں. تو جواب آیا تاکہ اسے توبہ کی توفیق نہ ملے. جواب آیا تاکہ اسے توبہ کی توفیق نہ ملے. کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد آدمی کو سزا نہ ملے، تاج مل جائے، کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، تو سوچے گا یار تو ہماری تو جلوے ہی جلوے. احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی جرم کیا، میں نے کوئی غلطی کی، مجھے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ وہ اپنی اس کرسی کے نشے میں چور ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی سب کی ایسی تیسی، میرے تو مزے آ گئے. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اس گناہ پر میں نے کل آخرت میں اس کو سزا دینا طے کر دیا ہے، اس لیے تم اس کو وزیر بنا دو. تو بعض مرتبہ گناہوں کے بعد اللہ تعالی فراخی کے، عزت کے، کرسی کے، عہدے کے راستے کھول دیتے ہیں تاکہ یہ اس میں لگ جائے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ توبہ کرے یا معافی مانگے، احساس ہی نہ ہو. یہ سمجھتا رہے کہ میں نے تو اس سب کیا تو کیا، اس کے باوجود دیکھو میرے ساتھ کتنا زبردست احسان کا معاملہ ہے کہ مجھے یہ کرسی مل گئی، مجھے یہ عہدہ مل گیا، میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا، اور یہ مال آ گیا، یوں فیکٹری مل گئی، یوں یہ ہو گیا، یوں یہ ہو، مزے ہی آ گئے. نتیجتاً گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا. اور ظاہر بات ہے جب عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، تو پھر تو گناہ کے مواقع اور مل جاتے ہیں. ابھی مردہ کے ساتھ کیا تھا، اب زندہ کے ساتھ کرے گا، اور توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے ہر دن اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا، اور ہر پل اپنے کو گناہگار سمجھتے رہنا کہ میں گناہگار ہوں. میری نماز، میرا قرآن، میرا ذکر، میری دعا، میری تہجد، میری دعوت، میری محنت، میرا اللہ کے راستے میں نکلنا، میرا آنا، میرا جانا، پتہ نہیں اس کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت ہے بھی کہ نہیں. ہاں نافرمانیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو میں تو پاپی ٹھہرا، پاپی ہوں، کرم ہوگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں. ہر دن اس بات کا احساس کہ رات کو بستر پر لیٹے تو ندامت کے اگر آنسو نہ بہا سکے تو ندامت والا اپنا ذہن و دماغ تو بنا لے کہ ہائے میری زندگی کا کیا بن رہا ہے، میری زندگی کا کیا ہو رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ طاعت کا ارادہ ہی دل سے نکال دیتے ہیں. قرآن نہیں پڑھ رہا تو نہیں پڑھ رہا، احساس ہی نہیں پڑھ رہا ہوں. ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، نہیں پڑھا، کوئی احساس نہیں کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، کوئی احساس نہیں. نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ رہی ہے، نہیں آ رہا فجر میں، نہیں آ رہا، کوئی احساس نہیں. رات کو جاگتا ہوں 2 بجے تک، موبائل پر فلمیں دیکھتا ہوں، ڈرامے دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں، دیر ہو جاتی، آنکھ ہی نہیں کھلتی تو نہیں کھلتی، میں کیا کروں، احساس ہی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی.
اور یہ اللہ نے میرے اوپر عذاب مسلط کر رکھا ہے، محروم کر دیا نماز سے، محروم کر دیا قرآن سے کہ جاؤ نہیں پڑھنے دیں گے. تہجد میں آنکھ نہیں کھل رہی، کیوں نہیں کھل رہی؟ 10 بہانے بنا رہے کہ جی رات میں دیر میں سوئے تھے اس لیے نہیں کھلی، تھک گئے تھے اس لیے نہیں کھلی، سردی بہت تھی اس لیے نہیں کھلی. 10 بہانے بنا رہا ہے، حالانکہ محبوب نے اپنا محبوب نہیں رکھا، اس لیے کہہ دیا نہیں بھئی اس وقت تو اپنے محبوب لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، ان غافلوں کو سونے دو. اور بھیج دیا فرشتے کو کہ جاؤ اسے سلا دو، اٹھنے مت دینا. اور اٹھ بھی جائے تو سستی مسلط کر دی، لحاظ میں کروٹیں بدلتا رہے گا، گھڑی دیکھتا رہے گا. اور تو اور 4 بجے اٹھ گیا، 4:30 بجے اٹھ گیا، ادھر کروٹ بدلی، پھر واٹس ایپ کھول کے دیکھ لیا، ادھر کروٹ بدلی، پھر فیس بک کھول کے دیکھ لیا، اور پھر ادھر اٹھا کے موبائل رکھ دیا اور ادھر اٹھا کے موبائل رکھ دیا. یوں ہو گئی فجر کی اذان. احساس ہی نہیں کہ یہ میرے رب نے مجھے محروم کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیز بزرگوں، ہم اپنے کو گناہگار سمجھ کر، غلط سمجھ کر مستقل اللہ سے توبہ کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور یہ سمجھتے رہیں کہ یہ جو جان بچی ہے نبی کے طفیل بچی، یہ جو عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں، پکڑ نہیں آئی ہے، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی ہم نے. اس لیے اس پر خوب ندامت کے آنسو بہانا، خوب رونا دھونا اور خوب اللہ سے مانگنا. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے.